بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے بئر زمزم یعنی زمزم کا کنواں۔ بئر کنویں کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ یہ وہ خاص کنواں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور اپنے بیٹے کو اللہ کے آسرے ایک ویران جگہ پر چھوڑ آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس ویران جگہ کو پانی جیسی نعمت دے کر اسے آباد کر دیا۔ اس سبق میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَعَطِشَ اسماعیل مرتن، ایک مرتبہ اسماعیل کو پیاس لگی۔ عاطشہ باب سامعہ سے ہے۔ عاطشہ واحد مذکر غائب کا صیغہ اور اسماعیل اس کا فاعل ہے۔ وَأَرَادَتْ أُمُّهُ أَن تَسْقِيَهُ مَاءً، ان کی والدہ نے ارادہ کیا کہ انہیں پانی پلائیں۔ ارادت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ارادہ یرید ارادتاً بمعنی کسی چیز کا ارادہ کرنا۔ تسقیہ، تسقیہ جو ہے یہ فعل مضارع منصوب ہے ان کی وجہ سے۔ ولیکن این الماء، لیکن پانی کہاں سے آیا؟ پانی تو وہاں موجود نہیں تھا۔ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے تو اس میں مکہ میں اتنی ویرانگی تھی، نہ کوئی انسان، نہ چرند، نہ کوئی پرند، وہاں پہ کچھ نہ تھا۔ لیکن پانی کہاں سے ہو؟ وَمَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا بِئْرٌ، اور مکہ کہ اس میں نہ کوئی کنواں تھا۔ وَمَكَّةُ لَيْسَ فِيهَا نَهْرٌ، اور مکہ میں نہ کوئی نہر تھی۔ وَكَانَتْ هَاجَرُ تَطْلُبُ الْمَاءَ، ہاجرہ علیہ السلام پانی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کانت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع پر داخل ہوا تو اس کا ماضی استمراری والا ترجمہ کریں گے کہ وہ تلاش کر رہی تھی یا ڈھونڈ رہی تھی پانی کو۔ وَتَجْرِي مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ وَمِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّفَا، وہ دوڑ رہی تھی صفا سے مروہ کی طرف اور مروہ سے صفا کی طرف۔ جرا یجری جریانن بمعنی دوڑنا یا چلنا یا جاری ہونا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وہ جو ہے حالت بیان کی جا رہی ہے جب وہ اپنے بیٹے کو پیاس کی حالت میں دیکھ رہی تھی اور بے قرار ہو کر کبھی صفا سے مروہ کی طرف جاتی اور کبھی مروہ سے صفا کی طرف آتی۔ وَنَصَرَ اللَّهُ حَاجَرَ وَنَصَرَ إِسْمَاعِيلَ فَخَلَقَ لَهُمَا مَاءً، اللہ نے مدد کی حاجرہ کی اور اللہ نے مدد کی اسماعیل کی، پس پیدا کیا ان دونوں کے لیے پانی۔ نَصَرَ يَنصُرُ نَصْرًا بمعنی مدد کرنا، یہاں پہ اس کا فاعل ظاہر ہے لفظ اللہ اور مرفوع ہے۔ حاجرہ مفعول بھی۔ وَنَصَرَ اسماعیل میں نصر فعل جو ہے اس کا فاعل یہاں پہ ضمیر ہے اور ہوا ضمیر ہے، یہ ضمیر مستتر ہے، اور اسماعیل مفعول۔ خلق یخلق خلقا، اس میں جو ہے خلق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، بنانا۔ وَخَرَجَ الْمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ وَشَرِبَ إِسْمَاعِيلُ وَشَرِبَتْ هَاجَرُ وَبَقِيَ الْمَاءُ فَكَانَ بِئْرَ زَمْزَمَ، زمین سے پانی نکلا، اسماعیل علیہ السلام نے پیا اور حاجرہ علیہ السلام نے پیا، اور پانی زمزم کے کنویں کی صورت میں رہ گیا، یعنی ابھی تک یہ موجود ہے زمزم کا کنواں۔ تو انہوں نے اپنی پیاس خوب اچھے طرح بجھا لی، لیکن پانی تب بھی ختم نہ ہوا اور یہ کنویں کی شکل میں موجود رہا۔ فَبَارَكَ اللَّهُ فِي زَمْزَمَ وَهَٰذِهِ هِيَ الْبِئْرُ الَّتِي يَشْرَبُ مِنْهَا النَّاسُ فِي الْحَجِّ وَيَأْتُونَ بِمَاءِ زَمْزَمَ إِلَىٰ بَلَدِهِمْ، اللہ نے زمزم کے کنویں میں برکت دی، اور یہ وہی کنواں ہے جس سے لوگ حج کے دنوں میں پیتے ہیں اور زمزم کا پانی اپنے شہروں کی طرف لے آتے ہیں۔ بارکا ماضی کا صیغہ ہے، یبارکو اس کا مضارع آتا ہے، اللہ اس کا فاعل ہے۔ فی حرف جر، اور زمزمہ جو ہے مجرور لیکن غیر منصرف ہے، اس لیے اس کی حالت جر بھی فتح کے ساتھ آئی ہے۔ التی اسم موصول ہے۔ یشربو، شاربہ یشربو شربن بمعنی پینا۔ من حرف جر، ہا ضمیر محلن مجرور۔ یأتونا، یأتونا کا مطلب جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اگر اس کے صلے میں با آ جائے تو یہ فعل
لازم سے متعدی ہو جاتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے لاتے ہیں، ورنہ اس کا مطلب آتے ہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا لاتے ہیں۔ الا بالدہم یعنی اپنے شہروں کی طرف، کہ حاجی جو ہے اس کو تبرک کے طور پر اپنے شہروں کی طرف بھر کر لاتے ہیں۔ حل شربت ماء زمزم، کیا آپ نے زمزم کا پانی پیا؟ یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ سوال کر رہے ہیں اپنے پڑھنے والوں سے کہ کیا آپ کو ایسا اتفاق ہوا کہ آپ نے زمزم کا پانی پیا؟ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ زمزم کا پانی اس قدر مشہور ہے کہ تقریباً ہر مسلمان نے یہ پانی پیا ہوتا ہے، چاہے اس کو یہ موقع ملے کہ وہ وہاں جا کر پانی پیے یا اس کو یہ موقع نہیں بھی میسر آیا، تو جو حاجی یہاں پر پانی بھر کر لاتے ہیں اور وہ تحفے کے طور پر دیتے ہیں، تو یہ تحفہ جو ہے یہ تقریباً ہر مسلمان کے گھر میں پہنچ جاتا ہے اور اکثر مسلمانوں نے اس پانی کو پیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔